عالم الغیب، ہر طرح کا غیب جو ہے علم کہتی ہے غیب کو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کیا کرتے. رب کا ہونا بھی مصطفیٰ نے بتایا کہ رب ہے. تو اللہ نے تو خود قرآن کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم کے علم کی دلیلیں دے دی ہیں. اسی بات جو علم غیب کا مسئلہ ہے، سبحان اللہ. رسول اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، جوامع الکلم، ایک لفظ بولتے ہیں 100 مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما. اب نبی کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں. یہ صرف امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ بھائی عاجزی بھی کیا کرو اور ہر وقت اللہ سے ہدایت مانگا کرو. ٹھیک ہے. اب ہدایت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ ہم نے بھی ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم مانگا کرتے تھے. یا اللہ علم عطا فرما، اور عطا کر، اور عطا کر، اور عطا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہماری نسبت تو علم کامل ہے، کوئی شک والی بات نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا موازنہ اگر اللہ کے علم کے ساتھ کیا جائے تو پھر کامل نہیں ہے. اللہ کا علم بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو آج یہاں اس عقیدے کو بھی تھوڑا ذکر کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے اللہ سے علم مانگا کرتے تھے. اچھا، اب یہاں علم کو ذکر کر لیں کہ علم ہوتا کیا ہے، علم کی کتنی اقسام ہیں. تھوڑی سادی سی بات ہے، انشاءاللہ امید ہے سمجھ آ جائے گی. علم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. بنیادی طور پہ علم کی، یہ سبجیکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میتھ ہے، فزکس، ریاضی میں، یہ نہیں. علم کی بنیادی طور پہ شروع سے 2 قسمیں. ایک علم الہی ہے، اللہ کا علم، اور دوسرا علم کیا ہے؟ علم محصول من علم الہی ہے. وہ علم جو اللہ کے علم سے حاصل ہوتا ہے، وہ دوسرا. ہم سادے الفاظ میں اس کو علم ذاتی اور علم عطائی بھی کہہ لیتے ہیں. علم ذاتی صرف اللہ کا علم ہے، اور علم عطائی، عطا سے عین تو الف، عطائی، یہ وہ علم ہے جو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. اور یہ صرف میری بات نہیں ہے، مولوی تجھے کہی جا رہے پتہ نہیں اللہ کرتا کہ نہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ نے علم غیبی اور اللہ نے علم ذاتی اور علم الہی کی تعریف کی ہے. عالم الغیب کہ جتنے بھی غیوب ہیں سب کو صرف اللہ جاننے والا ہے. اللہ نے تخصیص کر دی ہے. عالم الغیب، ہر طرح کا غیب جو ہے علم کہتی ہے غیب کو ہے. یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، علم کسے کہا جاتا ہے؟ غیب کو. اب اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بچہ جب تک ریاضی نہ پڑھے اس کو ریاضی آتا ہے تو اس کے لیے تو ریاضی علم غیب ہی تھا نا. سیکھا تو آیا. ایک انسان مکینک نہیں ہے گاڑیوں کا، اب جب تک وہ مکینیکلی کام اس کا نہیں سیکھ جاتا وہ کام اس کے لیے علم غیب ہی ہے. لیکن جب اس کو سیکھ لیتا ہے اس کو آ جاتا ہے، بن گیا مکینک. ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں، چلو تجربات والے، تجربے والے لوگ ہیں، لیکن یہ کوئی بچپن سے تو ان کا علم نہیں تھا نا. ایسا ایسا سیکھتے گئے، بڑوں کے ساتھ کھیتوں میں جاتے رہے، پانی کیسے لگاتے ہیں، ہل کیسے چلاتے ہیں، بیج کیسے بوتے ہیں، کاشت کیسے کرتے ہیں، کٹائی کیسے کرتے ہیں، یہ سارا علم ہے. اب جس انسان نے کبھی کھیتی باڑی نہیں کی ہے اس کے لیے علم غیب ہے. تو علم دراصل کہتی اس شے کو ہے جو معلوم نہ ہو، جب معلوم ہو جائے تو اس کا وہ ماہر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ویسے تو علم مجھے آج بھی مجھے معلوم ہے نہیں، یہ بھی علم ہے، لیکن علم کی حقیقت یہ ہے کہ جو چیز انسان کے شعور سے غائب ہو جائے. اب بیماری میں کون سی دوائی کس کو دینی مجھے کوئی پتہ نہیں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں. تو علم طب جو ہے یہ میرے لیے ایک علم غیب ہے، مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. بخار ہے، مجھے جب بھی ہوتا ہے مجھے پوچھنا ہی پڑتا ہے یار کون سی گولی کھاؤں، مجھے نہیں ہے، میرے پاس طب کا علم نہیں ہے. تو علم طب میرے لیے ایک علم غیب کی حیثیت رکھتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر اب گاڑی ٹھیک تو نہیں کرتا نا، تو مکینک کا جو علم ہے ڈاکٹر کے لیے وہ ایک علم غیب کی حیثیت رکھتا ہے. آج اب سیکھ لے گا اس کو آ جائے گا.
تو ہم علم کا ذکر کر رہے تھے کہ علم کی اصل یہ ہے، علم تو کہتے ہی غیب چیز کو جو ہو نا اس کو سیکھنا پڑتا ہے، معلوم کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے علم ذاتی کی یا علم الہی کی جو علم کی پہلی بنیادی قسم وہ کیا ہے؟ علم الہی، جو اللہ کا علم ہے۔ اللہ مطلب عالم الغیب، اللہ ہر غیب کو جاننے والا ہے۔ ہم یہاں سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ علم تو کہتی ہے غیب چیز کو جو موجود ہو، وہ تو پہلے پتہ، تو علم کیا ہو کہتے ہیں وہ تو پہلے موجود ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اللہ فرماتا فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ اپنے ان غیب کے علموں پر کسی کو بھی جو ہے وہ اسے کہتے ہیں آگاہی نہیں دیتا، یعنی اپنے غیب کے جو اس کے علوم ہیں کسی کو اوپر ظاہر نہیں کرتا۔ سادہ اس کا ترجمہ یہ ہے الا من ارتضی من رسول، لیکن اللہ نے ساروں کی نفی نہیں کی کہ کسی پہ ہی نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہاں جن کو میں اپنا رسول بنا لیتا ہوں نا ان پہ ظاہر کر لیتا ہوں۔ اب جو اللہ کے پاس علم ہے وہ ہے علم ذاتی اور علم الہی، وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن جو دوسری آیت کا حصہ ہے من ارتضی من رسول، کہ جس رسول کو چاہتا ہوں وہ غیب کے علم عطا کر دیتا ہوں، یہ ہے علم عطائی، جسے ہم نے کہا تھا علم محصول من علم الہی، کہ وہ علم جو اللہ کے علم سے حاصل ہوتا ہے وہ علم عطائی ہے۔ اور یہ اللہ کسی کو بھی عطا کر دیتا ہے، اپنے انبیاء کو بھی عطا کر دیتا ہے، اپنے اولیاء کو بھی عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے۔ اور وہ یا وحی کی صورت بھی ہو سکتی ہے یا الہام کی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ الہام کسی کو بھی ہو سکتا ہے، کوئی عام انسان کو بھی الہام ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یار مجھے لگ رہا ہے کہ آج ایسا ہوگا۔ جب کوئی کام ہو جائے نا، فلاں کہتے ہیں یار میں تو صبح سے لگن ڈیا ایسا جس طرح ہونا ہے، وہ الہامات ہوتے ہیں جو انسان پہ وارد ہوتے ہیں، یہ اللہ کی وہ کسی پہ بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کیا کرتے، وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ کا عطا کردہ علم ہوتا ہے۔ یہ بھی سورہ نجم کی آیت ہے، قرآن پاک کی آیت ہے۔ ہم حدیث کی طرف نہیں گئے، صرف قرآن سے گواہی لے کے آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی، کہ رسول اللہ جو بھی بولتے ہیں وہ خود سے بولتے ہی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مطلقاً علم غیب کی نفی ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ایسا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ تو وہ جو بولتے ہیں اللہ بتاتا جا رہا ہے، وہ بولتے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی علم ہے اللہ نے عطا کر دیا ہوا ہے تو بتا رہے ہیں۔ تو اس میں مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ خواہ مخواہ لوگ آپ کو علم غیب نہیں تھا، آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا، آپ کو دیوار پیچھے پتہ نہیں تھا، حد ہو گیا۔ رب کو کسی نے آج تک دیکھا ہے؟ کسی انسان نے کسی نے نہیں دیکھا۔ رب کہاں ہوتا ہے، کہاں رہتا ہے، ویسے تو قرآن پاک میں بتا دیا اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ بھی اس نے بتایا ہے۔ اور اس نے کہاں بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ پہ وحی آئی ہے نا۔ چلو یہ تو بعد میں چھوڑ دیں، وہ جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے علم نہیں ہے، رب کا ہونا بھی مصطفیٰ نے بتایا کہ رب ہے، اس سے بڑا کوئی علم غیب ہے نہیں۔ تو جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا علم ہے نا کہ رب ہے، اس کو سارا ہی پتہ ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، مشرق میں کیا ہو رہا ہے، مغرب میں کیا ہو رہا ہے، قیامت کو کیا کرنا، رسول اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہوا۔ تو صرف مثالیں دے رہا ہوں آپ کو کہ جو لوگ خواہ مخواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو لے کر پتہ نہیں کیا کیا بحثیں کرتے ہیں، بڑی سادی سی بات ہے۔ اور جس نبی نے رب کا ہونا بتا دیا ہے، اس سے بڑا کیا علم غیب پیچھے رہ گیا۔ بہرحال پھر اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہاں بھی اللہ نے علم کی دونوں طریقے بتا دی کہ اے نبی ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ کو پہلے معلوم نہیں تھا، کوئی بات نہیں۔ وَعَلَّمَكَ، اور اللہ نے سکھا دیا، یہ وہی علم عطائی آ گیا، علم الہی آ گیا، اللہ کا علم ہے، اللہ اس کو دے رہا ہے اپنے نبی کو۔ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ جو دوسرا تعلم ہے یہ علم عطائی ہے، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو وہ بھی سکھا دیا۔ تو اللہ نے تو خود قرآن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی دلیلیں دے دی ہیں کہ میرے نبی کو علم ہے، میں نے سکھا دیا ہوا سب کچھ، مشرق میں کیا ہونا ہے یہ بھی سکھا دیا، مغرب میں کیا ہونا ہے یہ بھی سکھا دیا، دنیا کب ختم ہونی یہ بھی سکھا دیا۔ یہ تو دنیا کی باتیں، قیامت کو کیا کیا ہونا ہے میرے اللہ نے وہ بھی سکھا دی، حساب کتاب میں کیا ہونا ہے یہ بھی سکھا، حدیثیں بھری پڑی ہیں۔
یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ رسول اللہ کا علم، جس کی آپ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کر دیں، ہم تو علم نبی کا صریح و علم الہی کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں علم دے رہا ہوں، ہم کہتے ہیں نہیں آپ کو علم تھا ہی نہیں۔ یہ تو اللہ سے ٹکر لے رہے ہیں ہم، یہ تو اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں ہم۔ تو بھائی اللہ نے آپ کو سارا علم دیا ہوا ہے، مشرق کا، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا، ماضی کا، آگے مستقبل میں کیا ہونا، سارا قیامت کو کیا ہونا، سارا علم اللہ نے اپنے نبی کو دیا۔ اور ایک اور سب سے بڑی دلیل دیتا چلے، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے نبی ہم نے آپ کو ایک ایسی کتاب دی ہے جو ہر چیز سے مراد ماضی بھی ہے، ہر چیز سے مراد مستقبل بھی ہے، ہر چیز سے مراد جو دیوار کے سامنے وہ بھی ہے، ہر چیز سے مراد جو دیوار کے پیچھے وہ بھی ہے۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو بیان کر دیا قرآن۔ گویا کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو ہم نے آپ کو اے نبی قرآن دیا ہے نا، اس میں سارے کے سارے علم آپ کو عطا کر دیے ہیں۔ یہ علم غیب کی سب سے بڑی دلیل قرآن خود ہے۔ اب جب تک قرآن باقی ہے میرے نبی کا علم باقی ہے، قرآن تو پھر قیامت تک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات کے اندر ہمیں یہی بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے یہ ہمیشہ سے ہے اور یہ ہمیشہ تک رہنے والا ہے۔ کیوں؟ قرآن ہمیشہ تک رہنے والا ہے۔ تو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار خواہ مخواہ کر کے اپنا ایمان خراب نہیں کیا کرتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، آج بھی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کل کو ہمارے بچوں نے کیا کرنا ہے، کیا ہونا، سب کو علم ہے، قیامت کو کیا ہونا، سب کا علم ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔